خوشاب PP84 کے ضمن انتخاب میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ 229 پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے امیدوار معظم شیر 73,081 ووٹ لے کر کامیاب۔ تحریک انصاف کے امیدوار علی حسنین بلوچ 62,903 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نون لیگی کارکنان کی طرف سے ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے اور شدید نعرے بازی۔ مریم نواز نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں ملک معظم کو مبارکباد پیش کی۔ حلقہ 249 میں دوبارہ گنتی کا معاملہ، PP امیدوار کا الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام۔ دوبارہ گنتی کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر مندوخیل نے الیکشن کمیشن پر جانبداری کا الزام عائد کر دیا۔ کہا پورا کمیشن ناکام ہو چکا ہے، پہلے ڈسکا میں ناانصافی کی گئی اور اب پھر اسے یہاں دہرایا جا رہا ہے۔ قادر مندوخیل کا کہنا تھا جہاں نون لیگ جیت رہی ہے وہاں کوئی دھاندلی کا الزام نہیں اور جہاں نون لیگ ہار رہی ہے وہاں دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت نہ رک سکی، شوپیاں میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق غازی فوج نے ضلع شوپیاں کے علاقے کانیگام میں سرچ آپریشن کے دوران کشمیری نوجوان کو شہید کیا۔ علاقے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل کر دی گئی، جبکہ میڈیا کے نمائندوں کو بھی علاقے سے دور رکھا جا رہا ہے۔ کشمیری عوام کا ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ ایمیزون نے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر لیا، وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل کا دعویٰ۔ کہا آن لائن ریٹیل کی عالمی شہرت یافتہ کمپنی ایمیزون نے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا پاکستان کی تاریخ میں جو کام پچھلے 10 سال سے نہ ہو سکا وہ بالآخر موجودہ حکومت نے کر دکھایا۔ کورونا کی تیسری لہر بے قابو، مزید 108 افراد جان سے گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ 3 اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,198 نئے کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 8,45,833 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,12,522، سندھ میں 2,88,680، خیبر پختونخوا میں 1,21,728، بلوچستان میں 22,900، گلگت بلتستان میں 5,355، اسلام آباد میں 77,065، جبکہ آزاد کشمیر میں 17,583 کیسز رپورٹ۔ فردوس عاشقوان اور AC سیالکوٹ میں تلخ کلامی کے واقعے کی رپورٹ تیار۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھجوا دی گئی۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق ٹیم نے ابتدائی رپورٹ میں سونیا صدف کو قصوروار قرار دیا ہے۔ آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے، بڑا شاکنگ فیڈ بیک تھا۔ کیلسنس، کوئی پرواہ نہیں ان کی۔ اس طرح ہم نہیں چل سکتے۔ یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز، یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے، یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو سروس کرنا ہے۔ ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان کے سفارت خانوں سے متعلق بیان پر سابق سفیر جلیل عباس جیلانی کا رد عمل۔ کہا کاش وزیر اعظم کو سفارتی مشنز کے کام کے بارے میں مناسب طریقے سے آگاہ کیا جاتا۔ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ ڈگریوں کی تصدیق، شادی کے سرٹیفکیٹ اور لائسنس جیسی خدمات کو تصدیق کے لیے HEC، وزارت داخلہ یا صوبائی حکومتوں کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اس کا الزام سفیروں پر ڈالنا غیر منصفانہ ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان کا کہنا ہے کہ شوگر کے بعد پولٹری بزنس کو ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مافیاز کا گٹھ جوڑ توڑنے میں وقت لگے گا۔ کہا چیلنجز کے باوجود قانون کی بالادستی کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ عوامی ایجنڈے پر قانون سازی کو فوقیت دینے پر پنجاب اسمبلی مبارکباد کی مستحق ہے۔ اب وہ دور گیا جب شاہی خاندان کی انگلی کے اشارے سے قانون بنتے اور مٹتے تھے۔
अस्सलामुअलैकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 7 से 9 मई तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जिसमें वज़ीर ख़ारजा, काबीना के अरकान और आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। तर्जुमान ने बताया है कि वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से मुशावरत में दो तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों को शामिल किया जाएगा। दोनों ममालिक में इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख़याल होगा, जबकि दौरे के दौरान मुतादिद दो तरफ़ा मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे और जद्दा में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ भी बातचीत करेंगे। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना और तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों का घर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 50 लाख घरों की तामीर का वादा हकीकत में बदल रहा है। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा वज़ीर आज़म के हाउसिंग के प्रोग्राम के तहत बैंकों को 52 अरब रुपए के कर्जों के लिए दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 12 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं। नया पाकिस्तान बनाने की तरफ शुरू किए गए सफ़र में अब तेज़ी आ रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज पंजाब की 11 तहसीलों में 10,000 सस्ते घरों की तामीर के मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। 50 लाख घरों की तामीर का वादा अमली सूरत इख्तियार कर रहा है। बैंकों में वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत 52 अरब रुपए के हुसूल की दरखास्तें आ चुकी हैं और 12 अरब जारी हो चुका है। फवाद चौधरी ने लिखा कि जो हज़रात तनकीद करते थे, वो वादे जो तहरीक इंसाफ ने किए थे सिर्फ इंतखाबी वादे थे, उनको आया हो चुका कि नए पाकिस्तान की जानिब जो सफ़र शुरू किया गया था वो अब रवानी इख्तियार कर रहा है। इंशाअल्लाह इस सफ़र में अब मुश्किलात कम होती जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 30 साल हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं, शोर मचाया हुआ है। ताकतवर को कानून के ताबे लाना हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब पेरी अर्बन हाउसिंग मंसूबे के हवाले से मुनक़दा तकरीब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि लाहौर में आहिस्ता आहिस्ता कच्ची आबादियाँ बनती देखी। लाहौर में सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई। गरीबों का किसी ने नहीं सोचा। आधा कराची कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है। कराची के लोग बिजली के कनेक्शन के लिए रिश्वत देते हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि कमज़ोर को ऊपर उठाने के लिए रियासत ने जिम्मेदारी ली है। कम लागत हाउसिंग स्कीम लाने में 2 साल मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फोरक्लोजर लॉ की वजह से बैंक कर्ज नहीं देता था। भारत जैसे मुल्क में घरों के लिए 10% कर्ज दिया जाता है। यूरोप, अमेरिका में 80% लोगों को घरों के लिए कर्जे दिए जाते हैं। हुकूमत पर घर पर 3 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। इमरान खान ने कहा कि कम लागत हाउसिंग स्कीम इनकलाब की शुरुआत है। कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हकूक देंगे। हाउसिंग सेक्टर से 30 सनतें वाबस्ता हैं। हाउसिंग इंडस्ट्री से बेरोजगार का मसला भी हल हो जाएगा। उनका कहना था कि भारत में कोरोना से हालत अबतर है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोग सड़कों पर मर रहे हैं। अवाम भारत के हालात को देखें। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अवाम मास्क जरूर पहने। NA 249 में दोबारा गिनती के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरा कमीशन नाकाम हो चुका है। पहले डस्का में नाइंसाफ़ी की गई और अब फिर इसे यहाँ दोहराया जा रहा है। 7 जमातें दोबारा गिनती का इंतज़ार करती रही, मगर दोबारा गिनती का अमल शुरू नहीं हो सका। फॉर्म 46 का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन किसकी हिदायत पर चल रहा है? कादिर मंदोखेल का कहना था कि जहाँ नून लीग जीत रही है वहाँ कोई धांधली का इल्ज़ाम नहीं, जहाँ नून लीग हार रही है वहाँ धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। खुशाब में धांधली का इल्ज़ाम क्यों नहीं लगाया गया? इलेक्शन कमीशन अपने ही कमीशन का फैसला नहीं मान रहा। क्या हुक्मनामे में लिखा है कि नून लीग बाइकआउट करे तो गिनती नहीं होगी? बिलावल भुट्टो के हुक्म पर हमने इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान IMF डील पर हमारी बात मान लेते तो मईशत यूं तबाह न होती। डील में अपनी गलती तस्लीम करना काफ़ी नहीं, कौम से माफ़ी मांगे।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک میں ہونے والی مہنگائی کی وجہ عمران خان کے غلط فیصلے ہیں۔ وہ کسی اور کو قربانی کا بکرا بنا کر خود نہیں بچ سکتے۔ عمران خان کے پاس ایک اہل حکمران والی سمجھ بوجھ بالکل نہیں۔ پہلے انہوں نے IMF معاہدے سے گریز کا دفاع کیا، پھر تاخیر سے معاہدہ کر کے غلط ڈیل کا دفاع کیا، بعد میں اس سے بھی PTI نے یو ٹرن لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، پھر یہ وہی غلطیاں دہراتے ہیں۔ ملک ہے، کوئی کلاس روم نہیں۔ عمران خان کی IMF کی ہدایت پر مزید ٹیکس کے ہتھ کنڈے کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے IMF کے کہنے پر بجلی، گیس اور پیٹرول مہنگا کیا۔ IMF کی تنخواہ دار ملازموں کو عوام کے فیصلے نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے NA 249 میں ضمنی انتخاب کالعدم قرار دینے کی درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کر دی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ دھاندلی کی وجہ سے ضمنی الیکشن کالعدم قرار دیا جائے۔ NA 249 کراچی سے PTI کے امیدوار امجد افریدی کی جانب سے وکلاء نے ضمنی انتخاب کالعدم قرار دینے کی درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ الیکشن سے پہلے 17,000 افراد کے ووٹ دیگر شہروں کو منتقل کیے گئے۔ من پسند افسران کو محکمہ تعلیم سے پریزائڈنگ آفیسر لگایا گیا۔ پیپلز پارٹی نے اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ کئی پولنگ اسٹیشنز پر فارم 45 پولنگ ایجنٹس کو نہیں دیے گئے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات کالعدم قرار دے۔ PTI کے وکیل عتیق الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دوبارہ گنتی نہیں بلکہ دوبارہ انتخابات چاہتے ہیں۔ NA 249 میں پری پول پولنگ کے دوران اور بعد میں دھاندلی ہوئی۔ درخواست میں تمام سیاسی جماعتوں کے امیدوار سندھ حکومت اور نادرا کو فریق بنائے۔ بیوی کو قتل کر کے خودکشی کا ڈھونگ رچانے والا شوہر گرفتار۔ پیر محل بیوی کو قتل کر کے خودکشی کا رنگ دینے والا ملزم پولیس کے گرفت میں۔ تھانہ چٹیانہ کی حدود گاؤں 333 گاف بے میں ملزم عبدالکریم نے اپنی بیوی کو فائرنگ سے قتل کر کے خودکشی ظاہر کی۔ واقعے پر پولیس نے مشکوک جان کر ملزم کو گرفتار کیا، جہاں ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ قتل کے بعد چالاک ملزم بیوی کو خودکشی کا ڈرامہ کرتا رہا۔ SHO تھانہ چٹیانہ نے موقع پر پہنچ کر حالات مشکوک محسوس کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کی پوچھ گچھ پر ملزم نے اپنی بیوی کو قتل کرنا تسلیم کر لیا۔ ملزم سے اعلیٰ قتل پسٹل 30 بور بھی برآمد کر لی گئی۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم کا کہنا تھا کہ بیوی کی لڑائی جھگڑا کرنے پر غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ اس موقع پر DPO ٹوبہ ٹیک سنگھ عمر فاروق کا کہنا تھا کہ قاتل کتنا بھی چالاک ہو لیکن قانون سے کوئی بالا تر نہیں۔ حاصل پور انتظامیہ کرونا وبا میں حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرانے میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ ویکسینیشن کروانے آئے شہریوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا۔ دوسری طرف رش کے باعث عوام میں کرونا پھیلنے کا خدشہ۔ شہری ویکسین کروانے حاصل پورہ بلدیہ سینٹر آتے ہیں اور کئی گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد وہ ویکسین کروائے بغیر چلے جاتے ہیں۔ انتظامیہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کسی بڑے سہانے کے انتظار میں ہے۔ جہاں اس موذی مرض کی احتیاط کے لیے ویکسین لگائی جا رہی ہے، وہاں SOPs کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں نے کمشنر باورپور سے نوٹس لے کر کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گرد و نواح کے رورل ہیلتھ سینٹروں پر بھی ویکسین سینٹر بنائے جائیں تاکہ رش کم ہو اور کورونا جیسی وبا مزید نہ پھیلے۔ نوشہرہ کے علاقے پبی میں دن دہاڑے بینک الحبیب میں ڈکیتی کی کوشش۔ بینک میں موجود سیکیورٹی گارڈز نے ڈکیتی ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی گارڈ کے مطابق 4 نامعلوم مسلح ڈاکو موٹر سائیکل پر آئے اور بینک کا دروازہ توڑ کر داخل ہونے کی کوشش کی۔ نوشہرہ پبی بینک الحبیب میں ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پولیس کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ، پولیس اہلکار زخمی، ملزمان میں سے بھی ایک گرفتار۔ تھانہ پبی پولیس کو اطلاع ملی کہ بینک الحبیب کے ساتھ چند بامسلح افراد موجود ہیں۔ فوری طور پر پولیس موبائل موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کو دیکھتے ہی بامسلح افراد نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے پولیس اہلکار شکیل زخمی، جبکہ جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ملزمان میں سے ایک زخمی۔ ملزمان کا تعاقب کرانے پر شاد علی خان SHO پبی نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ باقی ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد اقبال کا جائے وقوع کا دورہ، پولیس کو CCTV فوٹیج اور دوسرے شواہد تحویل میں لینے کی ہدایت۔ شمالی وزیرستان میں مادر وطن پر قربان ہونے والے کیپٹن فہیم عباس کی نماز جنازہ ریسان ہنگو میں ادا کر دی گئی۔ شہید کے 6 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کی میت کو سلامی پیش کی، جبکہ قومی عمائدین، پاک فوج کے افسران اور انتظامی افسران نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔
شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن فہیم عباس کی نماز جنازہ ہنگو رائسان میں ادا کر دی گئی۔ شہید کو ضلع ہنگو کے علاقے رائسان میں آبائی علاقے قبرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد حق کیا گیا اور افسران نے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے۔ نماز جنازہ میں انسپکٹر لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان، کوہارڈ میجر جنرل عاقف، کمانڈر کرنل عاطف، ڈپٹی کمشنر ہنگو حمید اللہ شاہ، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہنگو اکرام اللہ خان سمیت اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جس گھر میں غربت مفلسی ہوتی ہے، بیماری بھی وہاں اپنا بسیرا کر لیتی ہے۔ ایسا ہی حال ہے دریا خان کے محمد عمران کے گھر کا، جو 4 بچوں کا باپ ہے اور بیماری اور مفلسی کے باعث انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک شاد و آباد اور خوشحال گھر کا سرپرست محمد عمران رکشہ چلا کر گزر بسر کرتا تھا کہ اچانک ایک ٹریفک حادثے نے اس کی زندگی ہی بدل دی۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا امجد بوبی کی یہ رپورٹ۔ ضلع بکر کی تحصیل دریا خان شہر کا رہائشی محمد عمران بیماری اور غربت کے باعث انتہائی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ رکشہ چلا کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا کہ ایک ٹریفک حادثہ کے باعث بستر سے لگ گیا۔ گزشتہ 2 سال سے شدید بیمار ہے۔ محمد عمران کا ایک پھیپھڑا بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ حادثہ کے باعث دل بائیں جانب سے دائیں طرف حرکت کر گیا۔ قدرت کا یہ معجزہ ہے کہ اتنی شدید تکلیف کے حالت میں بھی محمد عمران زندہ ہے۔ اگر گھر کے حالات دیکھے جائیں تو انتہائی ناگفتہ با ہیں۔ 2 سال سے میرے رائٹ سائڈ کا پھیپھڑا ڈیڈ ہو چکا تھا، جس کے لیے مخیر حضرات پہلے بھی میری امداد کرتے تھے، اس سے میں علاج کراتا، جو کہ وہ ناکافی ہے۔ حکومتی سطح سے میری کوئی امداد نہیں ہوئی، نہ کوئی صحت کارڈ ہے، نہ کوئی بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے پروگرام کی وجہ سے ہمیں امداد ملی ہے۔ اس کے لیے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام مخیر حضرات سے کہ میری امداد کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پاکستان عمران خان سے بھی گزارش ہے اور تمام مخیر حضرات سے میری اپیل ہے کہ میرے ساتھ تعاون کریں اور جس سے میں علاج کروا سکوں۔ کیمرہ مین اجاز حسین کے ساتھ رانا امجد بوبی، ڈسٹرکٹ رپورٹر 51 نیوز بکھر۔ رات گئے تھانہ ڈچکوٹ کے علاقے 92 گاف بے میں ڈکیتی کی واردات۔ مسلح ڈاکو نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر نقدی، زیور اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ 2 ڈاکو نے پولیس یونیفارم پہن رکھی تھی۔ ڈاکو ڈکیتی کے بعد بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تھانہ ڈچکوٹ کے علاقے 92 گاہ بے میں مسلح ڈاکو نے رضوان جٹ کے اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا۔ مسلح ڈاکو نے لوٹ مار کرتے ہوئے نقدی، زیورات اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے ڈاکو گالم گلوچ اور تشدد بھی کرتے رہے، جبکہ 2 ڈاکو نے پولیس یونیفارم پہن رکھی تھی۔ ڈاکو نے خود کو پولیس اہلکار ظاہر کیا۔ مسلح ڈاکو ڈکیتی کے بعد بآسانی فرار ہو گئے۔ 12:01 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਫਟ ਛੜੀ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ ਆ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਲਾਰਾ ਪਾਤਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਮੰਗਦੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। और आखिर अंदर ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਸਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। تھانہ سٹی پولیس کی جانب سے لالا موسیٰ میں کارروائی کے نتیجے میں کھاریاں کے رہائشی تاجر کی 1 لاکھ روپے نقدی چوری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کو سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے شناخت کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ کھاریاں کے رہائشی تاجر نے تھانہ سٹی لالا موسیٰ میں درخواست دی اور کہا کہ اس کا منشی اور ڈرائیور جن کو اس نے گلا منڈی سامان لینے کی غرض سے بھیجا تھا، نامعلوم ملزمان نے اس کی رقم چوری کر لی، جبکہ ملزم کو ٹریس کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور سیف سٹی کیمروں سے بھی مدد لی گئی، جس کے بعد ملزم کو 24 گھنٹوں کے اندر ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا، جو کہ تاجر کا ڈرائیور ہی نکلا۔ دوران تفتیش ملزم شہد محمود کے قبضہ سے چوری کی گئی رقم 1 لاکھ روپے نقدی بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزم کی مزید تفتیش جاری ہے۔ ہری پور محکمہ خوراک میں تبادلوں کا سلسلہ جاری، کئی سفارشی آفیسر اپنے ضلعوں میں تعینات تو کئی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیے گئے۔ اسی طرح چند ماہ قبل ہری پور میں تعینات کیے گئے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شہباز طارق کو بھی دوبارہ بٹگرام ٹرانسفر کر دیا گیا، جس سے ہری پور کی عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی پر مزید جانتے ہیں ہری پور سے راشد محمود کی یہ رپورٹ۔ ہری پور کی عوام کے لیے مسیح کا کردار ادا کرنے والا ایک اور فرشناز افیسر سیاست کی بین چڑھ گیا۔ چند ماہ قبل ہی تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شہباز طارق کو ہری پور سے ایک بار پھر بٹگرام ٹرانسفر کر دیا گیا، جس سے عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ شہباز طارق فرشناز، ایماندار اور عوام دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا کام دیانتداری سے سر انجام دے رہے تھے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ فوڈ میں اکھاڑ پچاڑ نے ہری پور کو ایک اور قابل افیسر سے محروم کر دیا۔
चंद माह कबल बडग्राम से ट्रांसफर होने वाले DFC शहबाज तारिक, जो अपनी खिदमत हरिपुर में तैनाती के बाद शुरू की थी, इन्हें दोबारा बडग्राम ट्रांसफर कर दिया गया। इससे पहले भी असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शौकत सुल्तान को हरिपुर से ट्रांसफर किया गया था, जिन्होंने हरिपुर को काफ़ी हद तक जेलसाजों और गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की थीं। जबकि हाल ही में असिस्टेंट कमिश्नर अली शेर को भी फील्ड से हटाकर रेवेन्यू में लगा दिया गया। ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने दिन रात आवाम को रिलीफ मुहैया करने का अहद कर रखा था और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से सरअंजाम दे रहे थे। ऐसा लगता है कि फर्शनास व काबिल अवाम दोस्त ऑफिसर को हरिपुर का मौसम रास नहीं आता। DFC शहबाज तारिक ने भी तैनाती के बाद अपनी खिदमत बखूबी सरअंजाम दे रहे थे, जिसकी वजह से अवामी हलकों पर छटने वाले मायूसी के बादल बतदरीज ख़त्म होते जा रहे थे। ऐसे में इन्हें भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। अवामी और समाजी हलकों ने सियासी नुमाइंदों और फूड डिपार्टमेंट से पुरजोर मुतालबा किया है कि इनकी ट्रांसफ़र फौरी तौर पर रोकी जाए। राशिद महमूद, चैनल 51, हरिपुर। आज के दौर में हुनरमंद खातून के लिए कारोबारी तकनीक नागुज़ीर है। आमदन बढ़ाने के लिए हुनरमंद होना ज़रूरी है। एबटाबाद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा ने हुनरमंद खातून को कारोबार करने और मौजूदा हालात के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए एक आगाही सेशन का इनेकाद किया है। तर्जुमान के मुताबिक कम्युनिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ऑर्गेनाइज़र इमरान इनाम ने रेडी मेड गारमेंट सेंटर एबटाबाद में तरबियत याफ्ता लड़कियों को कारोबारी तकनीक से आगाह किया और उन्हें कारोबार के बारे में आगाही दी है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा जहां छोटी सनत के क़याम और फ़रोग में सरगर्म अमल है, वहीं ख़वातीन को भी हुनरमंद बनाने में सरगर्म अमल है। इस अदारे की कोशिश है कि अब ये ख़वातीन न सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स सेंटर से तरबियत हासिल करें, बल्कि उनको कारोबार करने के मौके भी मैसर आएँ। इस इक़दाम का मकसद खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन को तरबियत देकर इन्हें हुनरमंद बनाना और कारोबार करने के लिए इन्हें आगे लाना है। डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नोमान फयाज का कहना है कि ये सेंटर कर्ग, बन्नू और दीगर इलाकों में वाक़या हैं, इसलिए सिर्फ तरबियत देकर एक औरत को हुनरमंद बनाना और अब इन्हें अपने काम की मार्केटिंग के हुनर सिखाना एक ऐसा इक़दाम है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।